السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی ذہنی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم سمجھی جاتی ہے اور جس کے بارے میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری ہے بائیپولر ڈس آرڈر۔ بائیپولر ڈس آرڈر ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کی جذباتی کیفیت میں انتہائی اتار چڑھاؤ آتا ہے، جس سے اس کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بائیپولر ڈس آرڈر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر کیا ہے؟ بائیپولر ڈس آرڈر ایک ذہنی بیماری ہے جس میں مریض کے جذبات اور موڈ میں انتہائی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس بیماری میں انسان کبھی بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہوتا ہے جسے مینیا کہا جاتا ہے، اور کبھی بہت اداس اور نا امید ہوتا ہے جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات اب میں بتاتا ہوں۔ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا سب سے پہلا فیز جو ہوتا ہے وہ مینک فیز، جو شیلی کیفیت کی علامات ہے۔ اس میں انتہائی خوشی، جوش اور توانائی میں اضافہ، بہت زیادہ باتیں کرنا یا بہت زیادہ تیز بولنا، نیند کی کمی لیکن پھر بھی تھکاوٹ محسوس نہ کرنا، غیر معمولی فیصلے جیسے پیسے خرچ کرنا یا خطرناک کام کرنا، خود کو بہت زیادہ طاقتور یا قابل سمجھنا۔ دوسری فیز میں جو علامات کا دوسرا فیز اس کا ہے وہ ہے ڈپریسو فیز، اداسی کی کیفیات کی علامات، شدید اداسی اور مایوسی، زندگی سے دلچسپی ختم ہو جانا، تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا، نیند میں کمی یا بہت زیادہ سونا، خودکشی کے خیالات آنا یا خود کو نقصان پہنچانے کا رجحان۔ اب ہم آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف کہ اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ اس کی اقسام میں سب سے پہلی قسم جو ہے بائیپولر ڈس آرڈر ٹائپ 1۔ اس میں مینیا کے شدید فیزز ہوتے ہیں جو ایک ہفتہ یا زیادہ رہ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر ٹائپ 2، اس میں مینیا کی علامات کم ہوتی ہیں لیکن ڈپریشن کا فیز زیادہ ہو جاتا ہے۔ سائیکلوتھیمیا، اس میں مینیا اور ڈپریشن کی علامات کم ہوتی ہیں لیکن یہ کیفیت سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے خاندانی تاریخ، یعنی فیملی ہسٹری، کہ فیملی ہسٹری کے اندر پہلے اس کی یہ بائیپولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو جینز کے ذریعے، وراثت کے ذریعے آگے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگلی نسل میں یہ بائیپولر ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ دماغی کیمیائی تبدیلیاں، دماغ کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں ان کے اندر بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی امبیلنس ہو جاتے ہیں، کمی بیشی ان کے اندر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بائیپولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل، ماحولیاتی عوامل کے اندر یہ ہے کہ مریض کو جو ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، جو ملتا ہے، اس کے اندر شدید قسم کا کھنچاؤ، تذبذب، مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن، اس قسم کی انوائرمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے مریض ماحولیاتی عوامل سے اثر انداز ہوتے ہوئے بائیپولر ڈس آرڈر کا مریض بن جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج اور اس کی مریض کی مدد کیسے کی جائے۔ اس کا یہ علاج جو ہے یہ مریض قابل علاج ہوتا ہے۔ اس کا اگر توجہ کے ساتھ علاج کیا جائے اور میرے ان جو ٹپس جو میں نے ساتھ ساتھ اس کی بتانی ہے وہ آپ اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% یہ مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آتی ہیں اس کی میڈیسن۔ اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر اس کی میڈیسن ہے، اور میں آپ کو آج ہومیوپیتھی میڈیسن بتاؤں گا بھی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں،
جو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سائیکو تھراپی۔ سائیکی سیشن اس کے لیے جاتے ہیں، سائیکی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں، سمجھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنی بیماری پر قابو کیسے پانا ہے، اس کی جو علامات ہیں اس کو اس کے نے کیسے پہچاننا ہے اور اس کو کیسے اس نے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے یہ اس کو بہت ہی مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے کرنے سے بھی، اس کے مختلف سیشن مریض کے ساتھ اگر ہوں تو مریض 100% اس بیماری سے باہر آ سکتا ہے۔ تیسری بیماری جو ہے وہ ہے تیسری جو اس کی علاج اور مدد کی جا سکتی ہے وہ ہے خاندانی مدد۔ خاندانی لوگ جو ہیں، اس کے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، اس کی اگر ہیلپ کریں، اس کی معاونت کریں اس کی بیماری کے متعلق، اور اس کو ماحول ایسا پرووائڈ کریں کہ اس کے ساتھ ہمدردی جتائی جائے اور اس کو یہ بابر نہ کروایا جائے کہ تم ذہنی طور پر اپسیٹ ہو یا ڈپریشن میں ہو یا مینیا فیز میں ہو، ایسی کوئی بات نہ کی جائے اور اس کی مددگار ماحول پیدا کیا جائے، تو یہ خاندانی مدد جو ہے اس کی بھرپور مدد سے وہ مریض اس بیماری سے باہر آ سکتا ہے۔ لائف سٹائل میں تبدیلی، لائف سٹائل کے اندر اگر تبدیلی کر دی جائے تو یہ مریض 100% اس بیماری سے باہر آ سکتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور امپلیمنٹیشن دی جائے مریض کے لیے، تو انشاءاللہ یہ مریض جو ہے اس بیماری سے 100% باہر آ سکتا ہے اور اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں میڈیسن کی یا کسی چیز کی تو پھر اس کے رزلٹ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، مریض ڈسٹرب ہو سکتا ہے، مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے، اور جو بنیادی ٹپس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ وہ مریض 100% اس بیماری سے باہر آ جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میڈیسن جو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم آپ نے 3x میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے آپ نے اس مریض کو دینی شروع کر دینے ہیں پانی کے اندر ڈال کر۔ اور اس سے آگے ہے نیٹرمیور۔ نیٹرمیور آپ نے 6x میں لینی ہے، صبح دوپہر شام آپ نے 4 گولیاں اس مریض کو چوسنے کے لیے دینی ہے۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے لیکسس۔ لیکسس آپ نے 1 ml کے اندر لینی ہے، اور 5 دن کے اندر آپ نے 5 دن کے اندر، یعنی 1 دن آپ نے اس کو دیا کرنا ہے، 5 دن پھر آپ نے ناغہ کرنا ہے، پھر آپ نے 1 ڈوز دینی ہے 5 قطرے، پھر آپ نے 5 دن ناغہ کرنا ہے، پھر آپ نے 5 دن کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ آرومیٹلکم، آرومیٹلکم آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور صبح دوپہر شام آپ نے اس کے 3 قطرے اس مریض کو پانی کے اندر ڈال کے دینا شروع کرنا ہے۔ ایناکارڈیم، ایناکارڈیم جو ہے آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے مریض کو دیں پانی کے اندر ڈال کے۔ یہ تینوں میڈیسن جو آپ نے 3 وقت استعمال کرنی ہے، آرسینک البم، آرومیٹلکم، ایناکارڈیم، یہ آپ اکٹھے بھی مکس کر سکتے ہیں اور اکیلی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔